اور احرام نام ہے دو بغیر سلی ہوئی چادروں کا جو مرد حضرات جن کو پہنتے ہیں، اور اس کی پھر کچھ پابندیاں ہیں۔ پابندیوں میں جو نمایاں پابندی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس احرام کی نیت کے بعد پھر خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنے سر پر یا چہرے پر، مرد حضرات کے لیے مرض کر رہا ہوں کہ سر پر اور چہرے پر وہ کپڑے کو نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح مرد کوئی بھی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، گلوز نہیں پہن سکتا، موزے نہیں پہن سکتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ احرام میں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ خوشبو کا استعمال کسی بھی صورت میں ہو، احرام کی نیت کر لینے کے بعد جو ہے وہ منع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر الائچی ہے، تو کچی الائچی اگر کوئی شخص احرام میں کھائے گا اور اس کی منہ میں پوری خوشبو پھیل جاتی ہے تو اس سے پھر اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو والی چیزوں سے احرام کی نیت کر لینے کے بعد جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے۔ یہ اس کے گویا کہ آپ سمجھ لی پروٹوکولز ہیں جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا۔ اور پھر سب سے اہم جو اس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک پابندی جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنے ازدواجی معاملات میں آپس میں دوسرے کے ساتھ احرام کی پابندیوں میں منسلک نہیں ہو سکتے۔ مرد اور عورت اپنا ازدواجی تعلق احرام کی صورت میں وہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی پابندیوں میں سے اہم ترین پابندی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر انہیں شہوت کے خیالات آتے ہیں تو اس سے بھی ان کے احرام پر اثر پڑتا ہے اور اس سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو بعض حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے مرد و عورت میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، یا الیاذ باللہ وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے پوز لے کر، تو اگر ان معاملات میں اگر خدا نخواستہ شہوت غالب آ جاتی ہے تو اس سے اس پر جو ہے وہ دم لازم آ جاتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے احرام کی حالت میں جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ اسی طرح احرام کی پابندیوں میں ایک اہم ترین پابندی یہ ہے کہ ہم بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، چاہے وہ سر کے ہوں یا جسم کے دیگر غیر ضروری بال ہوں۔ جب ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے تو بالوں کو نہیں ترشوا سکتے۔ جب احرام کے یعنی عمرے کے تمام ارکان مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ حلق کروایا جاتا ہے یا تقصیر کروایا جاتا ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے گا تب کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یعنی حلق کو تقصیر کروانے سے پہلے احرام کی پابندیوں کے دوران بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، ناخن وغیرہ نہیں تراش سکتے۔ یہ احرام کی پابندیوں میں سے اہم ترین پابندیاں ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں ایک اور احتیاط یہ ہے کہ ان کے پیروں کا جو ابھار ہے، جو پیر کا اوپری حصہ ہے، اس کا جو ہے وہ ظاہر ہونا یہ ضروری ہے، جس کے لیے ہم ہوائی چپلیں پہنتے ہیں اور اس میں وہ پیروں کا ابھار جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک احتیاط آپ کو عرض کر دوں کہ پلین میں آپ کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ الکوہل والے خوشبو والے ٹیشوز دیے جاتے ہیں، ریپس دیے جاتے ہیں، وائپس دیے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ خوشبو والے ہیں، اور ابھی آپ احرام کی پابندی میں داخل ہو چکے ہیں تو خوشبو والی ہر چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ واش روم آپ جا رہے ہیں تو ہینڈ واش کو، صابن کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا صابن موجود ہے جو مل جاتا ہے آسانی سے، خاص طور پر احرام کی شاپ پہ مل جاتا ہے جو بغیر خوشبو والا صابن ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ کھانے میں اگر کوئی چیز پکی ہوئی ہے، جیسے الائچی کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، کچی الائچی اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ منع ہے احرام میں، لیکن اگر یہی کھانے میں پک کر آ چکی ہے، پکی ہوئی چیز ہے، تو چولہا اس پہ جب لگ چکا ہے، آگ لگ چکی ہے، تو اب اس کے کھانے میں حرج نہیں، اگرچہ اس میں بھی خوشبو آ رہی۔